السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عمر اشرف آسمی۔ ہم آج علامہ محمد اقبال کی نظم جبریل و ابلیس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ نظم محض شاعری نہیں بلکہ ایک فکری مکالمہ، ایک فلسفانہ تصادم اور انسان کی تقدیر پر گہرا سوال ہے۔ اگر ہم اس نظم کے زمین و مکان کا تعین کریں تو یہ مکالمہ نہ زمین پر وقوع پذیر ہوتا ہے اور نہ مکمل آسمانوں میں، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ زمین سے کچھ اوپر اور آسمان سے کچھ نیچے کسی ایسے مقام پر ہو رہا ہے جہاں خیر و شر آمنے سامنے ہیں، جہاں فیصلے ہو رہے ہیں اور معنی تشکیل پا رہے ہیں۔ زمانے کا تعین ممکن نہیں کیونکہ یہ مکالمہ وقت سے ماورا ہے، مگر مکان کی علامتی حیثیت واضح ہے۔ جبریل امین ابلیس کو دیکھ کر اسے ہمدم درینہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ ایک خطاب محض یاد ماضی نہیں بلکہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ حق بدی کے وجود کے باوجود رشتوں کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ خیر باطل سے منہ موڑ لے تو خیر نہیں رہتی۔ اسی نقطے کی تعلیم ہمیں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ملتی ہے کہ طبیب کا کام بیمار سے نفرت نہیں بلکہ اس کا علاج کرنا ہے۔ جبریل علیہ السلام ابلیس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ دنیا کیسی ہے جہاں رنگ ہے، خوشبوئیں ہیں اور زندگی پوری شدت کے ساتھ رواں ہے۔ جواب میں ابلیس زمین کی تصویر یوں کھینچتا ہے کہ وہ سوز، درد، داغ، جستجو اور آرزو کی دنیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں کچھ بھی مفت نہیں ملتا، ہر چیز کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے اور یہی کوشش اصل لذت ہے۔ یہ جنت نہیں مگر وہ مخلوق جو صرف سکون میں بیٹھی تسبیح کرتی ہے، اس درد اور جد و جہد کی لذت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ جبریل علیہ السلام آگے بڑھ کر ابلیس کو توبہ اور واپسی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ تم معذرت کر لو، جو مقام کھو چکے ہو دوبارہ حاصل کر لو؟ مگر ابلیس صاف جواب دیتا ہے کہ اب اس کی واپسی ممکن نہیں۔ آسمانوں کی خاموشی اور ان کی بے رنگی، ان کے سکون میں اس کا دم گھٹتا ہے۔ اسے زمین کا شور عزیز ہے، ماں کی لوریاں، مظلوموں کی آہیں، بغاوت کی آوازیں اور انسان کی بے قراری۔ ابلیس اپنے انکار کو کائنات کی حرکت کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہ کہتا تو آدم جنت میں ہی رہ جاتا، نہ جدائی ہوتی، نہ تلاش، نہ خود شناسی، نہ ترقی۔ اس کی نظر میں اس کی نفی ہی پوری کائنات کو اس بات کا موقع دیا۔ اسی انکار نے انسان کو سوال کرنے، ٹکرانے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خیر و شر کی جنگ کو ساحل سے دیکھتے ہیں جبکہ ابلیس خود اس طوفان کے بیچ کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہ لکھنے والے فاصلے سے دیکھتے ہیں مگر وہ خود انسان کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی کمزوریوں، اس کی شکستوں اور اس کی جدوجہد کا گواہ ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء، اولیاء بھی اس زمین پر آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کیونکہ یہ کائنات آسان نہیں، یہ تعمیر مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے اور قربانی مانگتی ہے۔ آخر میں ابلیس ایک نہایت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کبھی تنہائی میسر ہو تو اللہ سے پوچھنا کہ قصہ آدم کو رنگین کس کے لہو نے کیا، کیونکہ وہ دل یزداں میں کانٹے کی اور جبریل علیہ السلام صرف اللہ کی حمد میں مشغول ہے۔ اقبال یہاں انسان کے اس ایمان کو افضل قرار دیتے ہیں جو کمزوری، مصروفیت، بیماری، خوف اور مسائل کے باوجود اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو شور، جدوجہد اور آزمائش کے بیچ پروان چڑھتا ہے، اور یہی انسان کی اصل عظمت ہے۔